اگر الیکشن ہو ہی جاتے ہیں تو کیا باقی کی جو جماعتیں ہیں اور خاص طور سے جو پی ڈی ایم کے اتحاد کی 13 جماعتیں ہیں کیا وہ الیکشن میں حصہ لیں گی؟ میرا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے تو آلریڈی اعلان کر دیا کہ جی ہم تو نہ صرف یہ کہ الیکشن لڑیں گے بلکہ فریال تارپور نے باقاعدہ 7 ڈویژنوں سے ٹکٹوں کے لیے اپلیکیشنز مانگ لی ہیں. میرا نہیں خیال کہ نون لیگ بھی یہ غلطی کرے گی کہ اگر الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو خود ہی فیلڈ چھوڑ دی جائے تاکہ یہاں سے آرام سے وہ سویپنگ میجورٹی لے کے اور ہر طرف چھا جائیں. یہ بھی نہیں چاہے گی. تو وہ بھی تیار ہے, 2 بڑی جماعتیں تو تیار ہیں. تو طے یہ ہوا کہ الیکشن اگر واقعتاً ہونے جا رہے ہیں 14 مئی کو تو پنجاب میں الیکشن بھرپور ہوگا. اچھا. اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ مریم نواز جو ہے وہ ایکٹیو ہیں, آپ نے دیکھا انہوں نے کئی جلسے کیے ہیں آنے کے بعد واپس. لیکن یہ بات بھی بہت حلقوں کی طرف سے کہی جا رہی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے تو پنجاب کا الیکشن نہیں جیتا جا سکتا. اچھا ٹھیک. اور یہ بات وزنی ہے, اس بات میں بہت وزن ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ جو بل پاس کیا ہے قانون کی صورت میں قانون سازی کی ہے, کیا وہ پریزیڈنٹ صاحب اس کے اوپر دستخط کرنے جا رہے ہیں؟ اگر نہیں جا رہے ہیں تو کیا وہ دوبارہ اسمبلی پاس کر کے بھیجے گی تو آٹومیٹکلی وہ 14 دن کے اندر لا بن جائے گا. کیا اس لا سے, جیسا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تو ایک بندے کو بینیفٹ کرنے کے لیے ہے, لیکن ایسا نہیں ہے, ایک بندہ بینیفٹ نہیں ہوگا. بہت سارے کیسز ہیں جو اسی طریقے کے فیصلوں کے تحت ہوئے تھے جس میں نواز شریف صاحب کی نااہلی شامل ہے, جہانگیر ترین صاحب کی نااہلی شامل ہے, اور بہت سارے فیصلے اس نوعیت کے ہیں. تو الیکشن کی فیلڈ کو تو میرا نہیں خیال کہ خالی چھوڑنے کی کوئی غلطی کرے گا. لیکن آج ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو مطالبہ اس وقت پی ڈی ایم کا اتحاد اور پیپلز پارٹی کر رہے ہیں وہی مطالبہ آج کوئٹہ میں آل پارٹیز کانفرنس میں جماعت اسلامی نے بھی کر دیا ہے. اس کے جو لیاقت بلوچ صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے 3 ججز کا یہ قابل قبول نہیں ہے, فل کورٹ کو کرنا چاہیے. تو وہ بھی بہت قریب آ گئے ہیں پی ڈی ایم کا جو سٹانس ہے اس کے حوالے سے. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اب جائیے جناب, اصل میں اس فیصلے کے بعد اب بیٹل آف ورڈز از آن فرام بوتھ سائڈس, فرام دا پی ٹی آئی as well as from the rest of the alliance. کافی سخت قسم کی, یہ نارمل بیٹل آف ورڈز نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے اب جب تک الیکشن ہونے نہیں جا رہے ہیں یہ بیٹل آف ورڈز ول کیپ آن, یہ اور شدت پکڑے گی. کافی سخت الفاظ. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس حوالے سے کیا کہا کہ سب کا ریئیکشن تو ہم سم اپ نہیں کر سکتے اس مختصر وقت میں, لیکن جو کی لوگ ہیں ان کی بات ہم کر سکتے ہیں. نواز شریف صاحب نے تو اپنی پوری داستان جو ہے اس کو سم اپ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح ایک ڈکٹیٹر کو سپورٹ کرتے ہوئے اسی سپریم کورٹ نے ان کو نااہل قرار دیا, اسی طرح ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, یعنی ڈسکوالیفائی کیا گیا اور پارٹی کے عہدے تک سے ہٹا دیا گیا. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو نظریہ ضرورت ہے یہ ہمیشہ ڈکٹیٹروں کے لیے کیوں استعمال ہوتا ہے, اس کا استعمال آج تک کسی الیکٹڈ پرائم منسٹر کے لیے کیوں نہیں ہوا. میرے خیال سے بہت ویلڈ سوال ہے جو انہوں نے اٹھایا ہے. دوسری اہم بات انہوں نے کی ہے کہ یہ فیصلہ نامنظور تو کیبنٹ نے بھی کر دیا ہے, میرے خیال سے آلموسٹ پارلیمنٹ کی طرف سے بھی ہو گیا ہے. تو ان کا یہ تقاضا ہے کہ اب ان 3 ججز کے خلاف ریفرنس بھیجا جانا چاہیے جوڈیشل کاؤنسل میں. سپریم جوڈیشل کاؤنسل. یہ ہم نے پہلے سنا کہ یہ وزیر قانون نے بھی کہا تھا, یہ وزیر داخلہ نے بھی کہا تھا, رانا ثناء اللہ اور نذیر طاہر صاحب نے, اور اس کے اشارے اب ہمیں گورنمنٹ کے اہم سرکلز کی طرف سے بھی مل رہے ہیں کہ ریفرنس, بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ جو قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو انڈو کیا ہے اس کے خلاف تو شاید ریفرنس اب داخل ہو بھی چکا ہے. نہیں تو بخاری صاحب اگر یہ بات میاں نواز شریف صاحب نے کہہ دی کہ ہونا چاہیے تو پھر حکومت تو دیکھ لے نا, وزیر اعظم صاحب ہوگا ان کے بھائی ہیں تو اب تو نہیں, یہ تو ہوگا بالکل. میں نے کہا نا کہ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ دائر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ ایک نئی صورتحال کو جنم دے گا کہ جب اس کو ریویو کریں گے تو وہ جوڈیشل کاؤنسل میں پھر یہ 3 جج تو نہیں ہوں گے نا, پھر ڈیفرنٹ ہوں گے. اور پھر سینئر ترین ہوگا قاضی فائز عیسیٰ. تو اس کی فیٹ آپ دیکھ لیں. مگر ہوگا کیا, پہلے تو پریزیڈنٹ صاحب بیٹھ جائیں گے اس کے اوپر انڈر دینے, وہ وہاں سے اگر سائن کر کے بھیج دیں گے تو پھر بندیال صاحب بیٹھ جائیں گے. دیکھیں وہ لگے گا تو پروسیڈنگ ہوگی نا, بینچ بنے گا تو ریویو کرے گا نا اس کو. تو ایک تو یہ ہے. نہیں تو اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس ان 3 ججز کے خلاف دائر ہو جاتا ہے تو تب تک وہ چیزیں کنٹینیو رہیں گی جو فیصلہ ان کی طرف سے دیا گیا, یا وہ بھی پھر ہولڈ پہ چلا جائے گا؟ نہیں, ہولڈ پہ کچھ نہیں جائے گا. اچھا, ہولڈ پہ کچھ نہیں جائے گا. ہولڈ پہ کچھ نہیں جائے گا. اچھا جی, اب دوسری طرف سے دیکھ لیجئے, ہم وہ ڈونگرے بساتے نظر آتے ہیں, چاہے وہ فواد چودھری صاحب ہیں, چاہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں. کوئی کہہ رہا ہے یہ آئین کی فتح ہے, کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ سچ کی فتح ہے,
شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ بھی اپنی درفنتنی بجا رہے ہیں، ان کا بھی خیال یہ ہے، ان کو تو ہر طرف عمران 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 نظر آتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ مریم نواز کا ریئیکشن بھی بہت اسٹرانگ ہے، انہوں نے بھی جو دو باتیں کی ہیں کہ ایک تو وقت آ گیا ہے کہ جو سہولت کار ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ جیسے ادارے میں، ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، سے مراد یہی ہے، کیونکہ آپ کوئی سے کیا کہتے ہیں مقدمہ تو نہیں درج کرا سکتے نا ان کے خلاف، آپ ریفرنس جو ہے تو پھر یہ اسی ایکشن کے حوالے سے انہوں نے اشارہ دیا۔ اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ سعد رفیق صاحب یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر جس طرح کی ڈکٹیٹرشپ ہے، اب وہ اس کو ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں، آمریت ہے یہاں پر، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اچھا، بلاول بھٹو صاحب نے بھی آج وہ بھی بہت اسٹرانگ بولے ہیں، انہوں نے بڑی طویل تقریر کی ہے جو میں نے اور آپ نے بیٹھ کے ریلیجیسلی سنی تھی۔ انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ دیکھیے ہم نے تاریخ میں سپریم کورٹس کے ہاتھوں بہت سفر کیا ہے۔ انہوں نے پھر اپنے نانا کی جو ہینگنگ ہے اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں اس فیصلے کے اوپر لان تان ہو رہی ہے، اس کو جوڈیشل مرڈر کہا گیا ہے۔ یہ اصطلاح جو ہے بھٹو صاحب کے فیصلے کے اوپر ایجاد ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے بعد اسی سپریم کورٹ نے ایک دوسرے فوجی ڈکٹیٹر کو 3 سال تک آئین میں ترمیم کرنے کا حق دیا، جو دنیا کی کسی ملک، کسی بنانا ریپبلک میں بھی کبھی نہیں ہوا، کیونکہ آئین میں ترمیم کا حق صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے، اس کی میجورٹی کے پاس۔ بھی ہم اس کے اوپر بات کریں گے بخاری صاحب۔ یہ میں ذرا سمجھنا چاہتی تھی کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کا جو سٹینڈ ہے وہ یہ پچھلے کچھ دنوں میں آپ کو کس طرح سے مختلف لگ رہا ہے؟ کیا میں ہم پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں، ابھی بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم الیکشن میں جائیں گے۔ آپ نے صحیح، بہت صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے۔ دیکھیے ہم نے کئی دنوں سے ہم یہ بات سن رہے ہیں کہ ہم حکومت کا حصہ ہیں، پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، حالانکہ پی ڈی ایم کو ریوائیو کرنے والے یہ تھے، تو پھر پی ڈی ایم کا حصہ تھوڑا ذرا پیچھے چلے جائیں تو یہ پی ڈی ایم کی تشکیل دینے والے بھی یہی تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کے، یاد ہے آپ کو؟ تو پھر ان دونوں نے منایا تھا نون لیگ کو، تو وہ تشکیل پائی تھی، پھر اس کے بعد توڑا بھی انہوں نے، یاد ہے اس کی آلموسٹ یہ چلی گئی تھی، اور اختلاف اس ایشو پر ہوا تھا کہ کیا پارلیمنٹ کے اندر ہمیں تحریک چلانی چاہیے یا سڑکوں کے اوپر چلانی چاہیے۔ اور بالکل زرداری صاحب کے رول کو تو مائنس کیا ہی نہیں جا سکتا پی ڈی ایم کا، جہاں تک بات ہے پی ڈی ایم جو ہے انہی کے دم خم سے چل رہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی کوششیں بھی ہیں، لیکن آف لیٹ میرا خیال ہے نون لیگ کی بھی کوششیں ہیں کہ اس اتحاد کو قائم رکھا جائے، یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ اب آ جائیے جناب، وہ بھٹو بلاول صاحب کی جو بات ہم کر رہے تھے، انہوں نے متنبع بھی کیا ہے، وارن بھی کیا ہے، اور اپنی کمٹمنٹ کا اظہار بھی کیا ہے کہ ہم اس 3 ججز کے فیصلے کو تو بہرحال نہیں مانتے۔ اچھا، تو پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ٹوٹل ریجیکشن ہے، اچھا، لیکن ایز اے پارٹی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر الیکشن ہوگا تو ہم ماضی کی طرح سے اس کا بائیکاٹ کرنے کی غلطی دہرائیں گے نہیں۔ صحیح ہے، آپ کو یاد ہے نا کہ پچھلی دفعہ جب بائیکاٹ کا فیصلہ ہوا تھا تو پیپلز پارٹی باہر رہ گئی اور نون لیگ نے الیکشن لڑ لیا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ تو غلطی نہیں دہرائیں گے، تو یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم غلطی اپنی نہیں دہرائیں گے۔ اب آپ آ جائیے جناب، دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ اب عمران خان صاحب جو ہے پہلے سے زیادہ شیر ہو جائیں گے، آپ کو پتہ ہے ان کی خواہش کے عین مطابق فیصلہ ہوا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو فالوورز ہیں ان کے اندر بھی ایک نئی ذیل اور ایک نیا ولولہ ہوگا، آبویسلی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے لیے فیلڈ اوپن ہے اور اقتدار ساڑھے ہاتھ آیا تے آیا۔ Will that be that easy or not? No, they believe in it. لگتا نہیں ہے, they believe in it. نہیں بخاری صاحب کیسے, کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ نگران حکومت کے اوپر کم الزام تراشیاں کی ہیں, الیکشن تو انہوں نے کرانے ہیں بہرحال, تو پھر اب نیا قصہ کیا کھلے گا؟ اسی الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں جس کے بارے میں عدم اعتماد کا اظہار ایک سے نہیں 100 مرتبہ وہی سے زیادہ الیکشن کمیشن, وہی نگران حکومت, تو پھر اب آگے کیا نہیں دیکھیں نا, اگر نتیجہ ان کی مرضی کا نہیں آتا ہے تو پھر ان کے پاس یہ جواز ہے کہ جی الیکشن کمیشن ملا ہوا تھا ان کے ساتھ یا انٹرم گورنمنٹ ملی ہوئی تھی ان کے ساتھ, یہ تو تیار رکھا ہوا ہے نا, تو جیب میں ہے کہ اگر ہماری مرضی کا نتیجہ نہ آیا, یہ والا سائفر جیب میں, ہاں یہ والا سائفر جو ہے نئے سرے سے لگا دیں گے ہم.